اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما علی بقیۃ اللہ الاعظم ارواحنا و ارواح العالمین لک الفدا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 9 رمضان المبارک، یعنی کہ آج ہم 9ویں پارے کے سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ کل ہم نے 8ویں پارے کے سلسلے میں آپ حضرات سے گفتگو کی تھی اور سورہ مبارکہ اعراف کی چند باتیں آپ حضرات تک پہنچائی تھیں۔ آج 9ویں پارے میں سورہ مبارکہ اعراف اور سورہ مبارکہ انفال کی آیتیں ہیں۔ سورہ مبارکہ اعراف کی آیت نمبر 88 سے 206 تک، اور اس کے بعد سورہ مبارکہ انفال کی آیتیں ہیں۔ کل ہم نے اعراف کے سلسلے میں کچھ بات عرض کی تھی۔ آج 1-2 باتیں اعراف کے سلسلے میں جو بہت اہم ہیں آپ حضرات تک پہنچا دیں کہ اعراف دوزخ اور جنت کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے، جس کے لیے اس سورہ کا نام سورہ اعراف پڑا ہے۔ وہ اس میں 2-3 روایتیں ہیں اس سلسلے میں۔ بعض کا کہنا ہے کہ یہ ایک ایسا موڑ ہے اعراف کہ جہاں سے جنتیوں کو الگ کر دیا جائے گا اور جہنمیوں کو الگ کر دیا جائے گا۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ اعراف اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں پر ان لوگوں کو رکھا جائے گا کہ نہ جن کے نامہ اعمال ایسے ہوں گے کہ وہ جنت میں جا سکیں، اور نہ ان کے نامہ اعمال ایسے ہوں گے کہ وہ جہنم میں جا سکیں، جیسے دیوانہ یا وہ افراد کے جن تک ہدایت نہیں پہنچی ہے، ایسے افراد کو اعراف میں رکھا جائے گا۔ اس قسم کی روایتیں ہیں، لیکن اسی سورہ مبارکہ اعراف کی آیت نمبر 44، اس وقت جو مجھے آپ کی خدمت میں ایک نقطہ وہاں سے آپ تک پہنچانا ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت نمبر 44 میں سورہ مبارکہ اعراف کی جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان ایک چھوٹا سا مکالمہ ہے۔ آپ جائیں گے 44، 45، 46، 47، یہ پورا مکالمہ ہے۔ میں صرف ایک مختصر سی بات آپ تک کم وقت میں پہنچاتا ہوں۔ آج آپ جب ترجمے سے پڑھیے گا تو آپ کو وہ پورا مکالمہ ملے گا کہ جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان میں کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ اس میں جب نعمتیں دیکھیں گے، جنتیوں کی نعمت، جہنمی دیکھیں گے، جہنم جو لوگ جہنم میں ہوں گے وہ جنت میں رہنے والوں کی نعمتیں دیکھیں گے تو ان سے طلب کریں گے کہ جو تمہیں ٹھنڈا پانی مل رہا ہے، جو تمہیں شربت مل رہا ہے، جو تمہیں نعمتیں مل رہی ہیں، ان میں سے کچھ ہمیں بھی دے دو۔ تو یہ جو جنت میں رہنے والے ہیں یہ کہیں گے کہ اللہ نے کافروں پر اور تم لوگوں پر اس نعمت کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کے بعد اسی 44، چونکہ میں نے خاص انتخاب کیا اس آیت کا، ورنہ پورا مکالمہ آپ پڑھیں گے، اس میں ایک لفظ ہے کہ وہاں پر ایک مؤذن، لفظ وہاں پر ہے ایک شخص، ایک مؤذن ندا دے گا اور وہ ظالمین پر لعنت کرے گا۔ اعراف میں ایک مؤذن ندا دے گا اور وہ ظالمین پر لعنت کرے گا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہاں پر ظالمین پر لعنت کرنے والا اور وہ مؤذن حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور بعض روایتوں میں جنتیوں کو اصحاب اعراف کہا گیا ہے۔ بعض روایتوں میں جو لوگ جنت میں جائیں گے انہیں کہا گیا ہے اصحاب اعراف۔ یہ جو اصحاب اعراف کہا گیا ہے اس کی بھی تفسیر میں ہے کہ اعراف سے مراد مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ہے، لہٰذا جو ان کے ساتھی ہیں انہیں اصحاب اعراف کہا گیا ہے، اور وہ لوگ ہیں کہ جو جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اس کے بعد جب سورہ آگے بڑھے گا تو اس سورہ میں پروردگار عالم کی قدرت کے دلائل ہیں
اور اللہ نے جو اپنی قدرت کے دلائل پیش کیے ہیں اس میں بلند و بالا آسمان، وسیع و عریض عرش، رات اور دن کا نظام، سورج، چاند، ستاروں کی گردش، ہوائیں اور بادل کا چلنا اور زمین سے نکلنے والے نباتات، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جنہیں اللہ نے اپنی قدرت کے دلائل میں سے بیان کیا ہے اس سورہ مبارکہ اعراف میں۔ سورہ مبارکہ اعراف کے بعد اس کے اندر سورہ مبارکہ انفال ہے، اور سورہ مبارکہ انفال کی 40 آیتیں 9ویں پارے کے اندر موجود ہیں۔ آئیے تھوڑا سا اب سورہ مبارکہ انفال کی طرف بڑھتے ہیں۔ سورہ مبارکہ انفال یہ نفل کی جمع ہے جس کے معنی ہوتے ہیں زیادتی کے، لیکن یہاں پر یہ لفظی معنی ہیں جس کے معنی زیادتی کے ہیں، لیکن یہاں پر انفال، بعض لوگوں نے کہا کہ انفال سے مراد مال غنیمت ہے، بعض نے کہا کہ نہیں، مال غنیمت وہ نہیں جو جنگوں میں، بلکہ وہ مال کہ جو بغیر جنگ کے حاصل ہوتا ہے اسے انفال کہتے ہیں، اور وہ اللہ کے رسول کا حق ہوتا ہے، اللہ کا رسول جسے چاہے اسے دے دے۔ یہ کئی روایتیں اس سلسلے میں، انفال کے سلسلے میں ہیں۔ بسم اللہ کے ساتھ اس کی تعداد 78 ہے، مدنی سورہ ہے یہ۔ دو اس کے خواص بیان کر کے 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صل فرماتے ہیں جو شخص ہر ماہ سورہ مبارکہ انفال کی تلاوت کرتا ہے، ہر ماہ مہینے میں کم سے کم 1 مرتبہ سورہ مبارکہ انفال کی تلاوت کرے گا، وہ نفاق سے محفوظ رہے گا، یعنی وہ منافق نہیں مرے گا، اس کے دل کے اندر نفاق نہیں آئے گا، جو کم سے کم 1 مہینے میں 1 بار سورہ مبارکہ انفال کی تلاوت کرے گا۔ اور یہی نہیں، اس کے بعد عجیب جملہ ہے، پھر امام صادق فرماتے ہیں اور اس کا شمار شیعان امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام میں ہوگا، یعنی جو شخص سورہ مبارکہ انفال کی تلاوت کم سے کم 1 بار مہینے میں کرے گا، اس کا شمار شیعان امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام میں ہوگا، اور محشر میں وہ شیعوں کے ہمراہ جنت کے دسترخوان سے کھانا کھائے گا۔ یعنی جس وقت میدان محشر میں لوگ حساب کتاب میں پریشان ہوں گے، وہ اصحاب امیر المومنین کے ساتھ جنت کے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھائے گا۔ امام فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہ جو کم سے کم مہینے میں 1 مرتبہ سورہ مبارکہ انفال کی تلاوت کرتا ہے۔ 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس سورے میں وہ بات ہے جو مخالفین کی ناک رگڑتی ہے، یہ لفظ ہے، میں ترجمہ آپ تک پہنچا رہا ہوں، اس سورے میں وہ بات ہے جو منافقین کی جس سے ناک رگڑی جاتی ہے، یعنی اس کے اندر خمس کا ذکر ہے۔ سورہ مبارکہ انفال کی گفتگو ہو رہی ہے، اس میں خمس کے وجوب کا حکم ہے، فے اور انفال کا تذکرہ ہے، جو ذی القربہ یعنی پیغمبر اکرم کے قرابت داروں کے حقوق ہیں، ان حقوق کا تذکرہ ہے۔ لہذا 5 امام فرماتے ہیں کہ جب اسے آپ پڑھیں گے تو دشمن کا چہرہ سامنے آ جائے گا، ان لوگوں کا چہرہ سامنے آ جائے گا کہ جنہوں نے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق کو پامال کر دیا ہے۔ پھر آگے روایت ہے کہ جو شخص اسے لکھ کر اپنے پاس رکھے گا، یعنی سورہ مبارکہ انفال کو جو شخص لکھ کے اپنے پاس رکھے گا، اگر وہ کسی حاکم کے پاس جاتا ہے، جس کے پاس سورہ مبارکہ انفال ہے لکھی ہوئی ہے، اگر وہ کسی حاکم کے پاس جاتا ہے تو جانے والا اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا، اور حاکم اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ جس مقصد کے لیے بھی حاکم کے پاس جائے گا، حاکم اس بات کو مان لے گا، بلکہ روایت آگے بڑھتی ہے کہ یہ سورہ اس کے لیے ایک قلعہ واقع ہو جائے گی جس کے اندر وہ محفوظ رہے گا، یعنی تمام کے تمام پریشانی اور تمام کے تمام مشکلات سے وہ محفوظ رہے گا جو سورہ مبارکہ انفال کو لکھ کے اپنے پاس رکھتا ہے۔ سورہ مبارکہ انفال کے اندر مومنین کی 5 صفتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ 5 صفتیں مومنین کی سورہ مبارکہ انفال کے اندر ذکر ہوئی ہیں، اس میں ایک خشیت پروردگار، یعنی اللہ کا ڈر، ہر کام کے اندر نہیں میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ نمبر 2 تلاوت قرآن، مومنین کی جو 5 صفات،
سب سے پہلے وہ خدا سے ڈرتا ہے، دوسرے تلاوت قرآن یعنی وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، تیسرے خدا پر بھروسہ، توکل علی اللہ، خدا پر اسے بھروسہ ہوتا ہے، وہ اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، کامل یقین اگر اسے کسی پر ہے خدا پر ہے۔ اپنے آپ کو ٹٹول کے ہم دیکھیں اپنے دل کو کہ کیا واقعاً ہمیں ہر معاملے میں خدا پہ بھروسہ ہے؟ کیا ہم واقعاً اپنے امور میں خدا پر بھروسہ کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو مومنین کی قرآن نے جو مومنین کی صفات بیان کی ہیں ہم اس پر پورے اتر رہے ہیں، اور اگر نہیں کرتے ہیں تو آج سے یہ طے کریں گے جب ہم ترجمے کے ساتھ اس پارے کو پڑھیں گے تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ آپ کو ان چیزوں کی لیے کہا گیا ہے کہ آپ کو خوف خدا ہونا چاہیے، دوسرے آپ تلاوت قرآن کریں، تیسرے توکل خدا پر بھروسہ، چوتھے نماز، پابندی نماز، اور پانچویں مومنین کی جو خصوصیات بیان کی ہے، پانچویں صفت ہے سخاوت، یعنی مومن سخی ہوتا ہے، مومن کے اندر خوف خدا ہوتا ہے، مومن کے اندر تلاوت قرآن کا جذبہ ہوتا ہے، مومن اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، مومن نماز کا پابند ہوتا ہے، اور مومن کے اندر سخاوت کا جذبہ ہوتا ہے۔ اور یہ وہ پانچوں صفتیں ہیں جو اس سورے کی ابتدا میں ہی ذکر کر دی گئی ہیں، آپ پڑھیے گا ابتدائی آیات میں ہی اس کا تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ غزوہ بدر کا واقعہ یعنی جنگ بدر کا واقعہ ہے کہ جس میں فتح کی شہادت کے لیے فرشتوں کا نزول ہوا تھا، یعنی فتح کی گواہی کے لیے پیغمبر اکرم کو کھلی ہوئی اور علی الاعلان فتح کے لیے جو گواہی تھی اس کے لیے فرشتوں کا نزول ہوا تھا، اور مخالف لشکر کے تقریباً نصف کو اس جنگ میں، جنگ بدر میں مخالف لشکر کے تقریباً نصف کو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے واصل جہنم کیا تھا۔ اس کے بعد جب آپ جائیں گے تو جنگ کے احکام ہیں، اور ترجمے کے ساتھ پڑھیے گا آپ کو لطف آئے گا۔ جنگ کے احکام کے بعد وہیں پر جنگ سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے، میدان جنگ سے فرار کرنا، میدان جنگ سے بھاگ جانا، یہ گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ آپ کو اسی بارے میں اس کا ذکر ہے، اور اس کے بعد مال غنیمت کا حکم کیا ہے، مال غنیمت کیسے تقسیم ہوگا، مال غنیمت کن لوگوں کو ملے گا، کیسے اس کے احکام ہیں۔ اس کے بعد جب آپ آگے جائیں گے تو کفار کی جانب سے رسول اکرم کے قتل کی سازش کے مقابلے میں اللہ کی تدبیر۔ عام طور سے ہم آیت پڑھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، جب آج نواں پارہ پڑھیں گے تو اس آیت کو کئی بار آپ ریپیٹ کر کے پڑھ لیجئے گا، جسے یاد نہیں ہو وہ یاد کر لے۔ میں آیتیں اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، میرے پاس وقت کم ہے۔ کفار کی جانب سے رسول کریم کے قتل کی سازش کے مقابلے میں اللہ کی تدبیر اور مولا کائنات کا پیغمبر اکرم کے بستر پر سو جانا۔ آیت نمبر 30 ہے، آپ اسے پڑھ لیجئے گا کہ مولا کائنات کا نبی کریم کے بستر پر سو جانا یہ خدا کی تدبیر میں سے ایک تدبیر ہے، یہ خدا چاہتا تھا، یہ خدا کے ارادے میں سے ایک ارادہ تھا کہ پیغمبر محفوظ رہ جائیں، علی علیہ السلام بستر پر سو جائیں، اور تمام مشرکین کی سازش ناکام ہو جائے گا۔ اس کے بعد غدیر کے میدان میں حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کے اعلان کو قبول نہ کرنے پر عذاب نازل ہونے کا واقعہ آیت نمبر 32 میں، آیت نمبر 32 میں، آیت نمبر 32 میں مولا کائنات کی ولایت کو غدیر میں قبول نہیں کیا اور سائل نے عذاب طلب کیا، عذاب آ گیا۔ آیت نمبر 32 میں آپ جب اس کو پڑھیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے۔ اس کے بعد مسجد الحرام کا خادم بننا، یہ ایک اہم ہے۔ اس وقت میں چاہتا ہوں ایک لفظ میں آخر میں پہنچا دوں۔ قرآن کہہ رہا ہے، آپ پڑھیے گا آج اس کو ترجمے کے ساتھ، کہ مسجد الحرام کا خادم بننا متقی کی ذمہ داری ہے، یعنی جس کے اندر تقوی الہی پایا جاتا ہو وہ خادم الحرمین شریفین کہلانے کا حقدار ہے۔ اگر تقوی نہیں ہے تو وہ خادم الحرمین شریفین کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ یہ قرآن کا اعلان ہے، قرآن سے ہٹ کر ہم کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اگر کوئی واقعاً متقی ہے تو وہ خادم حرمین اور شریفین ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی متقی نہیں ہے تو وہ خادم حرمین شریفین نہیں ہو سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ کل پھر آپ سے 10ویں پارے کے سلسلے میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، التماس دعا۔